الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل قدر محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب، نگراں سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں خاندیش، بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان صاحب، معزز حضرات، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے خوشی ہے کہ ایک مرتبہ پھر سنی دعوت اسلامی کی جانب سے منعقدہ مالیگاؤں کی سرزمین پر دانشوران قوم و ملت اور معزز حضرات کے لیے ایک سلگتے ہوئے موضوع پر گفتگو کرنے کی مجھے سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دنیا میں اس وقت کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو اس پریشانی کا شکار نہ ہو الا ماشاءاللہ، اور اس پریشانی کا معاملہ یہ ہے، کیا غریب، کیا امیر، کیا صاحب ثروت، کیا صاحب اقتدار، کیا پڑھا لکھا، کیا ان پڑھ، جس کسی کو دیکھو اس پریشانی کا اس وقت وہ شکار نظر آتا ہے۔ اور بہت سارے وہ لوگ جن کو اللہ عز و جل نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، وہ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں جب ان سے پوچھو کیسی کٹ رہی ہے آپ کی زندگی، تو جواب میں یہ کہتے ہیں سب کچھ ہے سکون نہیں۔ میں اس لفظ پر تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، سب کچھ ہے۔ پتہ چلا وہ غریب نہیں، اس کے پاس پیسہ ہے، وہ فٹ پاتھ پہ نہیں سوتا، اس کے پاس مکان ہے، وہ بسوں کے دھکے نہیں کھاتا، اس کے پاس اپنی کار ہے، گرمی کی حرارت کو دور کرنے کے لیے اس کے پاس ایئر کنڈیشن ہے، بے اولاد نہیں صاحب اولاد ہے، ملازمت نہیں کرتا، خود کی اپنی دکان ہے، اسی لیے تو کہتا ہے سب کچھ ہے۔ اگر کسی چیز کی کمی ہوتی تو وہ اس کی شکایت کرتا،
میرے پاس گھر نہیں، اس کے لیے میں اطمینان بخش زندگی نہیں گزار رہا، میں کرائے کے مکان میں رہ رہا ہوں، اس کے لیے میری زندگی اطمینان بخش نہیں، 11 مہینے کے ایگریمنٹ کے بعد شاید مجھے نکال دیا جائے، لیکن نہیں، سب کچھ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سب کچھ ہے آپ کے پاس اور اس کے بعد بھی اگر سکون نہیں، تو جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ سکون کی چیز نہیں۔ اگر وہ چیز آپ کے پاس ہوتی تو آپ کو سکون ضرور ملتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کو میں تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا تو انشاءاللہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ امت مسلمہ نے صرف مغرب کی تہذیب کو نہیں اپنایا، بلکہ مغرب کی سوچ، مغرب کا طرز زندگی اور مغرب جس طرف دوڑا مسلمان بھی اس طرف دوڑتا چلا گیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں مغرب سے ہماری قوم اتنی متاثر ہے، اتنی متاثر ہے کہ امریکہ کا کوئی گورا جیب کاٹنے والا پک پاکٹ اگر وہ ہندوستان کی سرزمین پر یا مالیگاؤں کی سرزمین پر وہ گوری چمڑی والا آ جائے تو اس جیب کاٹنے والے کے ساتھ تصویر نکالنے پر بھی آدمی فخر محسوس کرتا ہے، اتنا مروب ہے۔ یہ امریکہ سے آیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے مغرب کا کلچر ہی نہیں اپنایا، مغرب کی سوچ بھی اپنا لی۔ مغرب جس طرف دوڑا ہم اس طرف دوڑتے رہے۔ لیکن بڑا پیارا جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، آپ میں سے بے شمار دانشور یہاں پر موجود ہیں۔ روزانہ سورج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، روزانہ سورج ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، مغرب کی طرف بڑھو گے تو ڈوب جاؤ گے۔ سورج کہاں ڈوبتا ہے؟ ویسٹ کی سائیڈ میں، لیکن جیسے سورج ویسٹ کی سائیڈ میں جاتا ہے ڈوب جاتا ہے۔ تو اگر مسلمان بھی مغرب اور ویسٹ کی طرف جائے گا تو ڈوب جائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آئیے مغربی دنیا کی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ وہ سہولیات جو ان کو وہاں پر ہیں، وہ سہولیات آپ کو یہاں پر میسر نہیں ہو سکتی۔ کیا کیا سہولتیں ہیں وہاں پر؟ بچہ پیدا ہوا، ہاسپٹل کی ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر، تعلیم کی ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر، آپ بے روزگار ہیں، آپ کے اخراجات کی ذمہ داری گورنمنٹ کے اوپر، ہر قسم کی سہولت آپ کو گورنمنٹ پرووائیڈ کر رہی ہے۔ ساری چیزیں، کوئی چیز کا ٹینشن انسان کے ذہن پر ہے نہیں۔ کفالت کا ذمہ، ٹریٹمنٹ کا ذمہ، بڑے سے بڑے مہنگے علاج کا ذمہ حکومت لے لیتی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، آپ اگر وہاں کے انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیں گے تو اتنا سب کچھ ہوتے ہوئے لائف اسٹائل دیکھیں، لیونگ اسٹینڈرڈ دیکھیں، مکانات دیکھیں، آسائش کی چیزیں دیکھیں، گاڑیاں دیکھیں، سب کچھ دیکھیں، روڈ دیکھیں، سب کچھ دیکھیں، تو آپ دیکھنے کے بعد محسوس کریں گے یار ان کو تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ لیکن جب ان کی زندگی میں جھانک کر دیکھیں گے تو وہی جملہ نظر آئے گا، سب کچھ ہے سکون نہیں۔ پتہ چلا جن چیزوں کو ہم سکون کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں وہ چیزیں سکون کا ذریعہ ہے ہی نہیں۔ اگر وہ چیزیں سکون کی ہوتی تو مغربی دنیا میں بسنے والا انسان سب سے زیادہ اطمینان بخش زندگی گزارتا ہوتا۔ اگر مادی چیزوں میں سکون ہوتا
تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسٹریس اور ڈپریشن کے شکار سب سے زیادہ مغربی دنیا کے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں، وہ اتنے نظر نہ آتے۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ گئی، سکون نرم گدے میں نہیں ہے، سکون کسی اور چیز میں ہے۔ آئیے اب اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر میں آپ کے ذہن کو سنوارنے کی تھوڑی سی کوشش کروں گا، اور چاہوں گا کہ سکون کی طرف آپ اور ہم سفر شروع کر دیں۔ ہم سکون کس چیز میں تلاش کر رہے ہیں؟ مادی چیزوں میں، مٹیریل کے اندر۔ اس کو اگر میں آج کے دور کے الفاظ کے اعتبار سے کہوں تو آرٹیفیشل چیزوں کے اندر ہم سکون تلاش کر رہے ہیں، جبکہ میرا یہ جملہ تاریخی، اسے ذہن میں محفوظ کر لیں، کسی بھی آرٹیفیشل چیز کے اندر سکون نہیں، اللہ نے نیچرل چیز کے اندر سکون رکھا ہے۔ آپ کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں، آپ کو پیاس لگی ہے، ریڈ بول پی لیجئے، 7 اپ پی لیجئے، پیپسی پی لیجئے، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ایک گلاس پانی کا آپ پی لیں گے، آپ کو سکون کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ پتہ چلا آرٹیفیشل چیز میں اللہ نے سکون نہیں رکھا، اللہ نے قدرتی چیز کے اندر سکون رکھا ہے۔ آج کا انسان آرٹیفیشل چیزوں کی طرف بڑھ رہا ہے، پوری دنیا مین میڈ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور نیچرل سے اس کا رشتہ ٹوٹتا جا رہا ہے۔ انسان مادی چیزوں کے اندر سکون تلاش کر رہا ہے، جبکہ سارا سکون اللہ نے قدرتی چیز کے اندر۔ اس کو میں سمجھاتا ہوا چلوں، آپ سمجھ جائیں گے، جیسے پانی کے بارے میں آپ نے سمجھا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں، گرمی لگ رہی ہے، ایئر کنڈیشن کے اندر آپ ہیں، ہاتھ اکڑ جائیں گے، پیر اکڑ جائیں گے، کمر اکڑ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ ایسی جگہ چلے گئے جہاں پر آپ کو فریش ایئر ملتا ہے، تو وہاں جانے کے بعد جو آپ کی طبیعت کو سکون ملے گا، وہ آپ کو ایئر کنڈیشن میں سکون نہیں مل سکتا۔ یہ ہے نیچرل چیز۔ غذا کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں تو غذا میں بھی اللہ عز و جل نے نیچرل غذاؤں کے اندر جتنا سکون رکھا ہے، اتنا آرٹیفیشل چیزوں کے اندر سکون نہیں رکھا۔ آپ نہیں جانتے کہ دنیا نے یہ منصوبہ بنا لیا ہے کہ کوئی بھی انسان سکون کے اندر نہ رہے، اور بے قراری پیدا کی جا رہی ہے، اور ان بے قراری کو دور کرنے کے لیے مادی چیزوں سے قریب کیا جا رہا ہے، تاکہ مسلمان کا رشتہ نیچرل سے، نیچر سے، اللہ سے، اس کے رسول سے اور دین سے ختم ہوتا چلا جائے۔ غذا کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے۔ کل تک جن گھروں کے اندر بیٹھ کر چٹنی روٹی کھا کر کے آدمی جتنا مطمئن ہوتا تھا، آج کا یوتھ پیزا کا عادی بن چکا ہے۔ آج کا بچہ پیزا کا عادی بن چکا ہے۔ وہ تلاش کرتا ہے ہوٹلوں کا کھانا کھانا ہے، پیزا ہٹ جانا ہے، یہ کھانا ہے، وہ کھانا، یہ ساری چیزیں۔ بیماریاں پھیل رہی ہیں، پریشانیاں پھیل رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نیچر سے اور نیچرل سے انسان کا رشتہ جتنا کمزور ہوگا، انسان اتنا ہی بے قرار ہوتا چلا جائے گا۔ اس کو اور ایک اعتبار سے سمجھاؤں، ایک انسان کا بنایا ہوا رشتہ ہے اور ایک قدرت کا بنایا ہوا رشتہ ہے۔ دونوں رشتوں کے بارے میں آپ دیکھیں، آج انسان قدرت کے بنائے ہوئے رشتے کو اہمیت نہیں دیتا، اپنے بنائے ہوئے رشتے کو اہمیت دیتا ہے۔ باپ اتنا عزیز نہیں ہے جتنا دوست کا باپ عزیز ہے، بھائی اتنا عزیز نہیں جتنا دوست عزیز ہے۔ انسان اپنے دوست کے لیے جان چھڑکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے،
لیکن اپنے حقیقی بھائی کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہوتا، انسان بے چین ہے۔ اس لیے کہ دوست کا رشتہ آپ نے بنایا ہے، ماں باپ اور بھائی بہن کا رشتہ قدرت نے بنایا ہے۔ جیسے جیسے یہ رشتے ختم ہوتے جا رہے ہیں، آپ مغربی دنیا کی زندگی کا جائزہ لیجئے، آج پوزیشن یہ ہو چکی ہے کہ مغربی دنیا کے اندر باپ بیٹے بھائی بہن میاں بیوی بیٹھ کر بات کرنے کا ٹائم نہیں، شام ہوتے ہی دوستوں کے ساتھ، سیٹرڈے نائٹ ہوتے ہی دوستوں کے ساتھ ہوٹل میں جا رہے ہیں، پکنک پہ جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس نیچرل رشتے کو نبھانے کے لیے اب ٹائم نہیں ہے، بے چینی بڑھ رہی ہے، بے قراری بڑھ رہی ہے، اور یہ بے چینی اتنی بڑھ گئی، بے قراری اتنی بڑھ گئی کہ اب سارے رشتے بھی آرٹیفیشل ہو گئے اور سارے معاملات بھی آرٹیفیشل ہو گئے، یہاں تک کہ مسکراہٹ بھی آرٹیفیشل ہو گئی، مسکراہٹ بھی آرٹیفیشل، اب اصل ہنسی بھی جلدی نظر نہیں آتی، مسکراہٹ بھی آرٹیفیشل ہو گئی، کہاں سے سکون ملے گا آپ کو؟ اس لیے کہ سکون کا تعلق اللہ سے ہے، اس کی پیدا کردہ چیزوں سے ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ دیکھیں ہماری مسکراہٹیں کتنی آرٹیفیشل ہو گئی کہ ہم بسا اوقات قلبی اعتبار سے لوگوں سے مسکرا کر نہیں ملتے، بس یوں ہی مل لیتے ہیں۔ ارے یہاں تک کہ ایک حق جو قدرت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسلمان کا ہمارے اوپر لازم کیا گیا، اس حق کو بھی آرٹیفیشل طور پر ہم نبھاتے ہیں، قدرتی طور پر۔ مثال کے طور پر کوئی بیمار ہے، ہمیں اطلاع ملی کہ فلاں صاحب بیمار ہے، ایک مومن کی عیادت مزاج پرسش یہ اس کا حق ہے، دوسرے مومن کو اس کے لیے کرنا چاہیے، لیکن سوچ کتنی بدل گئی۔ یار اگر طبیعت پوچھنے نہیں جائیں گے تو سوچے گا ایسی پوزیشن میں بھی ملنے نہیں آیا، بدل گئی سوچ، فکر بدل گئی، اس میں بھی ہمارے اندر جو ہے وہ آرٹیفیشل آ گیا۔ غریب اگر مرتا ہے تو اس کے جنازے میں شرکت کو اوائڈ کیا جاتا ہے، اور رشتہ دار بھی نہیں ہے، مالدار ہے، چہرے پٹی کے لیے انسان وہاں پر چلا جاتا ہے۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ میت بھی اور اس میں شرکت بھی آرٹیفیشل ہو گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا میں ساری چیزیں آرٹیفیشل لائی جا رہی ہیں، نیچر اور نیچرل سے آپ کے رشتے کو توڑا جا رہا ہے، اور جب یہ رشتہ جتنا زیادہ نیچر اور نیچرل سے کمزور ہوتا جائے گا اتنا ہی آپ کا سکون ختم ہوتا جائے گا، لیکن جیسے ہی قدرتی چیزوں سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا جائے گا آپ کو سکون کی اتنی ہی دولت ملے گی۔ ایک بڑی پیاری بات عرض کرتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، انسان کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھ کر اتنا سکون نہیں ملتا جتنا قرآن پڑھ کر کے سکون ملتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دوسری کتابوں کو آپ پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے، لیکن اے اللہ تیری عظمتوں پر قربان، تیری کتاب کو نہ سمجھ کر بھی پڑھنے پر تو ہمیں سکون کی دولت عطا کر دیتا ہے، یہ کتاب کا معاملہ۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، کہاں سکون تلاش کر رہے ہو؟ اگر آپ کو موتی چاہیے تو جنگل میں جا کر کے موتی تلاش کرنے پر آپ کو موتی نہیں ملے گا، موتی تلاش کرنے کے لیے دریا میں اترنا پڑے گا، موتی وہاں ملے گا۔ ہم سکون وہاں تلاش کر رہے ہیں جہاں سکون نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہم مادی چیزوں میں سکون تلاش کر رہے ہیں، ہم فنا ہونے والی چیزوں میں سکون تلاش کر رہے ہیں، جن چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں اس کے اندر ہم سکون تلاش کر رہے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچئے گا
کہ اچھے گھر، اچھے مکان، اچھے کپڑے، اچھی گاڑی، میں اس کا مخالف ہوں نا، بالکل نہیں، ضرور نہیں۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی خوش نصیب کو دیکھنا ہو یا خوش نصیبی اگر کوئی جاننا چاہتا ہو کہ کن چیزوں میں، تو 3 چیزیں اگر کسی کو نصیب ہو جائیں تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ خوش نصیب ہے۔ اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ کشادہ گھر، اچھی سواری اور وطن میں روزی۔ سرکار فرماتی یہ 3 چیزیں کسی کو مل جائیں تو وہ انسان خوش نصیب ہے۔ تو کشادہ گھر کے حوالے سے سرکار نے منع نہیں فرمایا، اچھی سواری کے لیے حضور نے نہیں فرمایا، منع نہیں فرمایا، وطن میں روزی، اور سرکار نے تو ایسی سواری استعمال فرمائی جیسی سواری قیامت تک کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ براق سے بہتر سواری کون سی ہو سکتی؟ اس لیے کوئی مذائقے کی بات نہیں، کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ لیکن پھر مزاج بھی عطا کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، اتنی بہترین سواری سے میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تک نہ کوئی پہنچ پایا ہے نہ پہنچ پائے گا، لیکن اس وقت وہاں پہنچنے کے بعد بھی میرا معاملہ یہ ہے کہ جب میرے رب نے مجھ سے پوچھا تجھے کس لقب سے یاد کروں، تو مجھے وہی رشتہ پسند آیا جو میرے رب سے ہے، اور میں نے کہا تو مجھے اپنا بندہ کہہ کر پکار، تو یہی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ آج پوزیشن یہ ہے کہ ترقی، گاڑیاں آ گئی، غریبوں کو سلام ختم، کمزوروں کی دعوت نامنظور، کمزور بیمار کو پوچھنے جانا بالکل پسند نہیں، قریب کے ساتھ بیٹھنا بالکل پسند نہیں، عزت و شان کے خلاف۔ حقیقی بھائی ہو تو اسے اپنا بھائی کہنا بھی شرم محسوس کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے اسٹیٹس کے لائق نہیں۔ اللہ نے سکون چھین لیا، اللہ نے سکون چھین لیا۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوا میں عرض کروں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس چیز کو قدرت نے سکون کا ذریعہ بتایا وہ ہے بیوی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اللہ نے اس کے لیے منشن کیا ہے اور اس کو سکون کا ذریعہ بتایا۔ لیکن آپ دیکھیں اور توجہ فرمائیں، آج کے لوگوں کی پوزیشن یہ ہو گئی، اور خاص طور پر وہ لوگ جو دنیاوی اعتبار سے بہت آگے نکلنے کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کے پاس اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ نتیجتاً وہ چڑچڑاپن، وہ بدزبانی جو اس کے حقوق کو ادا نہ کرنے کی بنیاد پر میڈیکل کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں، سائیکولوجیکل کے اعتبار سے بھی دیکھیں، اس عورت کو شوہر کی طرف سے نہ ملنے والے حقوق کی بنیاد پر جو چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، وہی چڑچڑاپن گھر کے سکون کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ دیکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شادی کرنے کے لیے انسان لڑکی میں کیا چیز دیکھتا ہے؟ فگر، رنگ، پیسہ، اور چوتھی چیز ہوتی ہے دین۔ توجہ چاہوں گا، بہت اہم نکتہ عرض کر رہا ہوں۔ آدمی بیوٹی چاہتا ہے، کالے رنگ کی لڑکی سے جلدی کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ میں اس کو کس طریقے سے اپنی بیوی کی حیثیت سے دوسرے کے سامنے پریزنٹ کروں۔ یار لوگ کہیں گے کیسا آدمی، کس سے شادی کر لی اس نے؟ تو آدمی دیکھتا ہے کہ خوبصورتی ہے، یعنی یہی وجہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ سامان مہنگا اگر کوئی بکتا ہے تو یہ جو کاسمیٹک ہے نا، یہ چیزیں سب سے زیادہ اور سب سے مہنگی بکتی ہیں، یہاں تک کہ ایک بچی کا مزاج دور حاضر میں بن چکا ہے
کہ میری نکاح سے پہلے مجھے بیوٹی پارلر میں جا کر تیار ہونا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری خوبصورتی جو میری اوریجنل نہیں ہے، میں اگر بیوٹی پارلر میں جا کر تیار نہیں ہوئی تو میرا شوہر مجھے دیکھ کر مجھ سے نفرت نہ کرے۔ آرٹیفیشل خوبصورتی کو بھی لانے کی کوشش کی۔ توجہ چاہوں گا، لڑکی تلاش کی جاتی ہے رنگ کے اعتبار سے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ جملہ زندگی پر یاد رکھیے گا، لڑکی خوبصورت تلاش کر کے لے آئی گئی، اس کے اخلاق نہیں دیکھے گئے، اس کا بیہیویئر نہیں دیکھا گیا، اس کا کیریکٹر نہیں دیکھا گیا، شادی کر لی گئی۔ میری چاند جیسی بہو آ گئی، میرے بیٹے کو پری جیسی لڑکی مل گئی، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آنے کے بعد سب بچیاں ایسی نہیں ہوتی، اس بچی نے اپنی خوبصورتی کا رنگ دکھانا شروع کیا۔ زبان دراز ہے، تھوڑا سا اکڑپن ہے، میرے باپ کے یہاں تو یہ ملتا تھا، تمہارے یہاں یہ نہیں ملتا۔ اب وہ خوبصورتی آپ کے لیے وبال جان بن گئی۔ اب یہی عورت جو آپ کے لیے سکون کا ذریعہ تھی، یہ آپ کے لیے ٹینشن کا ذریعہ بن گئی۔ کیوں؟ توجہ چاہوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز آنکھ کو اچھی لگتی ہے، آپ نے وہ بچی کی زندگی میں دیکھا، جو چیز دل کو سکون دیتی ہے وہ چیز آپ نے نہیں دیکھا۔ آنکھ کو خوبصورتی اچھی لگتی ہے اور دل کو اچھے اخلاق اچھے لگتے ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح 4 چیزیں دیکھ کر کے نکاح کیا جاتا ہے، لیکن تم سب سے زیادہ اہمیت دین کو دیکھو۔ جس بچی میں دینداری زیادہ ہو اس سے نکاح کرو، اس لیے کہ جب وہ آئے گی تو تمہیں بھی سکون عطا کرے گی اور تمہارے گھر والوں کو بھی سکون کی دولت سے مالا مال کر دے گی۔ کہاں سکون تلاش کر رہے ہیں؟ کہاں سکون تلاش کر رہے ہیں؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، برا نہ مانیے گا، تھوڑی سی تلخ بات ہے۔ بیٹے کی شادی ہو گئی، بیوی سے اتنے تعلقات بڑھ گئے، اتنی محبت بڑھ گئی کہ اب ساس کا مرتبہ ماں کی درجے پر تو ہے، لیکن حقیقی ماں جیسا مقام اس کو نہیں دیا جا سکتا۔ حقیقی ماں کا مقام حقیقی ماں کا مقام ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، بہت سارے چلے جاتے ہیں اپنے سسرال رہنے کے لیے، ماں کو چھوڑ دیا۔ ساس بہت اچھی لگتی ہے، اس لیے کہ بیوی کی مینٹیلیٹی ایسی بن گئی کہ شوہر کے میکے والے کوئی آ جائیں، چچا سسر آ جائیں، پھوپھی ساس آ جائے تو بیوی کو ٹینشن ہو جاتے، تمہارے رشتہ دار تو ہر چوتھے دن گھر پہ آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن وہ اپنے گھر والوں کے گھر میں آنے پر بڑی خوش ہوتی ہے۔ آج میری خالہ کی دعوت رکھتی ہوں، آج میری ماں آنے والی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ توجہ چاہوں گا، ضرور ان رشتوں کو نبھاؤ، لیکن خدا کی قسم ہزار آپ تھکے ہوئے ہوں، کسی کی گود میں سر رکھ کر اتنا سکون نہیں مل سکتا جتنا ماں کی گود میں سر رکھ کر آپ کو سکون ملے گا۔ یہ قدرتی ہے، یہ نیچرل ہے، یہ اللہ کی طرف سے سکون کا ذریعہ ہے۔ لیکن ہمارے سارے یہ رشتے ختم ہو رہے ہیں، ہمارے یہ سارے تعلقات ختم ہو رہے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، غریبوں سے بڑی محبت ہے ان کو۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہے، مجھے یاد ہے میرے ایک دوست کو چند شادی کارڈ دیے گئے ایک صاحب کی طرف سے، اور ان سے کہا گیا کہ میرے یہاں میرے بچے کی شادی ہے، یہ شادی کارڈ لیجئے آپ، اور اس چیز کا خیال رکھیے گا ہر کسی کو یہ شادی کارڈ مت دیجئے گا۔ آپ کے دوستوں میں جو کیپیبل ہوں، اچھے لباس زیب تن کر کے آ سکتے ہوں، ملینر ہوں، انہی کو کارڈ دیجئے گا، ورنہ میری شادی میں کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے آئے گا تو میری عزت چلی جائے گی۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہمارا مزاج
آہستہ آہستہ سب کا یہ نہیں بن رہا کہ ہم مالداروں سے بہت محبت کرتے ہیں، غریبوں سے بالکل، غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. مینٹلیٹی بنتی جا رہی ہے، سوچ بنتی جا رہی ہے. غریبوں کو نگلیٹ کرنا. غریب، اب دیکھیے نا، زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پر بتایا کہ سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کو دو. تو وہ مستحق زکوٰۃ ہوگا تب نا، اور جب مستحق زکوٰۃ ہوگا تو غریب ہی ہوگا. تو پرائیورٹی غریب رشتہ دار کے بارے میں فرمایا گیا. لیکن ہمارا اگر غریب رشتہ دار ہے، اوائڈ کرتے ہیں، ڈسٹینس مینٹین کرتے ہیں. اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور صحابہ سے لے کر اعلیٰ حضرت تک، اعلیٰ حضرت کے بعد سے لے کر جملہ اولیاء کرام تک، سب کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لو، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ سب اس لیے بھی پرسکون تھے کہ سب کا تعلق غریبوں سے بہت زیادہ آپ کو ملے گا. غریبوں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا وَلَا تَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، میرے محبوب ان غریبوں سے اپنی آنکھیں پھیرنا مت، اس لیے کہ ان کے دل کا قرار تمہاری نگاہیں ہیں. مزاج عطا کیا گیا، سوچ عطا کی گئی. اب جب میں اس حوالے سے آپ کو ایک جملہ عرض کروں گا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اگر کچھ یاد رہے یا نہ رہے، اس جملے کو ضرور یاد رکھیے گا. عزت چاہیے نا، سکون چاہیے نا، اور ہم کہاں سے عزت مانگتے ہیں؟ کوئی سرمایہ دار ہمیں سلام میسج پر بھیج دے تو ہم دوستوں سے کہتے ہیں یار آج ان کا سلام آیا تھا، میسج آیا تھا ان کا. کوئی منسٹر، کوئی سربراہ مملکت، کوئی بڑا آدمی، کوئی بڑے شیخ، کوئی بڑے پیر، کوئی بڑے بزرگ، کوئی بڑا سرمایہ دار اگر ہمیں دعوت دے دے تو ہم 50 کو کہتے گھومتے ہیں انہوں نے مجھے رسپیکٹ دیا، انہوں نے مجھے سلام بھیجا. یہ ہماری مینٹلیٹی ہے. لیکن غریب اگر سلام بھیجے، سلام کرے تو جواب دینے کا بھی ٹائم نہیں. اب یہ جملہ زندگی پر یاد رکھیے گا. فرمایا گیا تم غریبوں کو عزت دو، تم غریبوں کو عزت دو، اللہ طاقتوروں کے ذریعے تمہیں عزت عطا فرمائے گا. تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں آپ، جن جن لوگوں نے غریبوں کو عزت دی ہے وقت کے طاقتوروں نے ان کی عزت کی ہے. اور آج غریبوں کو عزت دے کر جتنا آپ کو سکون مل سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ امیروں کو عزت نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ جو جس اسٹیٹس کا ہے اسی کے ساتھ اس طریقے کا سلوک کرنا چاہیے. مالدار ہے، جیسے کہ سرکار کی حدیث سے موجود ہے الحمدللہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو حضور ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے. فاروق اعظم تشریف لائے، حضور ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے. مولا علی کرم اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیبن کو درست کر کے سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے. تو لوگوں نے کہا حضور وہ دونوں آئے تو آپ ایسے ہی بیٹھے رہے، عثمان آئے تو آپ اس طریقے سے بیٹھے. سرکار نے فرمایا جس کی حیا سب سے زیادہ ہو اس سے مجھے بھی حیا کرنی چاہیے. تو اگر کوئی سوسائٹی کے اندر قابل قدر شخص ہے تو اس کا خیال کرنا، اس کے اسٹیٹس کے ساتھ اس کے ساتھ بیہیویئر کرنا یہ غلط نہیں ہے. لیکن غریب کو نظر انداز کرنا اور غریب کو حقارت کی نظر سے دیکھنا یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے آپ کی زندگی کا سکون ختم ہو جائے گا. سکون ختم ہو جائے گا. عرض کر رہا تھا میرے ایک دوست کے بارے میں، ماشاءاللہ ممبئی میں رہتے ہیں، اللہ نے بہت نوازا ہے، اتنا نوازا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ کو.
لیکن آج بھی وہ سفر کرتے ہیں بس کے اندر، آج بھی وہ سفر کرتے ہیں آٹو رکشہ کے اندر۔ اب وہ کچھ عرصے سے ماہ رمضان المبارک میں مدینہ منورہ ایک مہینے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور جب تک وہ رمضان المبارک میں وہاں تشریف نہیں لے جاتے تھے اس وقت تک ان کی عادت کیا تھی آپ کو معلوم ہے؟ ملاڑ میں، ممبئی کا ایک علاقہ ہے مالونی، ملاڑ مالونی، وہاں پر غریبوں کی ایک بستی، ان غریبوں کی بستی جہاں پر پانی 15 روپیہ گیلن کے اعتبار سے لوگ اپنے گھروں میں لاتے تھے اور پانی پیا کرتے تھے، یہ پورا رمضان المبارک ان کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار کیا کرتے تھے، پورا رمضان۔ اور جب کشمیر کے اندر بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی تھی اور کشمیر کے لوگ ممبئی کی طرف رخ کرتے اور آ کر کے مختلف علاقوں کے اندر وہاں کے غریب لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کے ایام گزارتے برج کے نیچے، جھوپڑ پٹی کے علاقے میں، تو میں ان کے ساتھ خود جایا کرتا رات کو سوئے ہوئے لوگوں کے اوپر کمبل ڈالنے کے لیے۔ واللہ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس وقت جو سکون کی دولت ملتی تھی، اس سکون کی دولت کا میں اندازہ، اس کا میں آپ کو صحیح معنوں میں اس کی اہمیت اور اس کی لذت نہیں بتا سکتا۔ آپ زندگی میں دیکھیے، ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، ہم نے سمجھا کھا کر سکون ملے گا، اور میں آپ کو پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں جتنا کھلا کر سکون ملتا ہے اتنا کھا کر سکون نہیں ملتا۔ یہ نیچرل ہے، یہ قدرتی طور پر، یہ روح کی غذا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آہستہ آہستہ ہم مادی چیزوں سے اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے کہ اب ہمارے دل کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے انہی کو سب کچھ سمجھ لیا اور ہمارا تعلق اپنے رب سے بالکل کمزور ہو گیا۔ میں نے کل اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ اگر ماہر موسمیات یہ کہہ دے کہ کل اتنی تیز بارش ہوگی کہ ندی نالے تو بھر جائیں گے، محلہ بھر جائے گا، پانی اتنے انچ آئے گا، یہ ساری چیزیں، تو آپ کل کا پلان آج سے بنا کر یہ کریں گے کہ کل دکان اپنوں کو نہیں کھولنی، آدمی کو چھٹی دے دیں گے۔ مسلمانوں کتنے تعجب کی بات ہے، ماہر موسمیات کی ہر بات پر عمل کرتے ہو اور خالق کائنات کی کسی بات پر تم کو یقین نہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا سکون کس چیز کے اندر ہے؟ مادی چیزوں میں نہیں، ایمان میں سکون ہے۔ ایمان میں کس ایمان؟ پہلی چیز ایمان باللہ۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، روزی کی تنگی کے آدمی سوچتا ہے، اور دور حاضر کے دو سب سے بڑے مسئلے ہیں، تنگ دستی یعنی بے روزگاری اور مہنگائی، یہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جتنا کماؤ خرچ ہو جاتا ہے، انکم اتنی نہیں رہ گئی جتنی پہلے تھی، مارجن اتنا نہیں رہ گیا، مہنگائی اتنی بڑھ گئی کہ آج کی پوزیشن کے اندر بہت کمانے کے باوجود بھی آدمی اس ٹارگٹ کو نہیں پہنچ پاتا جو پہلے پہنچ پاتا تھا۔ آج سب سے زیادہ ڈر کس چیز کا ہے؟ پیسے کا، روزی کا۔ کیوں ڈر ہے؟ حالات پتہ نہیں کیسے ہوں، آگے پتہ نہیں کیا ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کرنٹ سچویشن کو دیکھنے کے بعد فیوچر پلان نہ بناؤ، لیکن کل ہی میں نے کہا تھا جب مومنین کو مشرکین مکہ نے بہت ستانا شروع کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مدینہ ہجرت کر جاؤ۔ تو جانتے ہیں صحابہ نے کیا کہا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہماری تجارت یہاں پر ہے، گھر یہاں پر ہے، مدینے میں تو کچھ بھی نہیں، نہ گھر نہ تجارت، وہاں جا کر ہم کریں گے کیا؟
جب صحابہ نے یہ کہا تو میرے مولا نے آیت کریمہ نازل فرما دی. اور کیا فرمایا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کچھ ایسی زمین پر مخلوق ہے جو اپنا رزق اٹھا کر نہیں چلتی. اٹھا کر نہیں چلتی. کون ہے جو ان کو روزی دیتا ہے؟ آپ چونٹی کو دیکھ لیجئے، اپنا رزق اٹھا کر نہیں چلتی. کسی پرندے کو دیکھ لیجئے، اس کے گھونسلے کے اندر دوسرے دن کا رزق موجود نہیں ہوتا. پھر کون ہے جو انہیں رزق دیتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے انہیں بھی اللہ رزق دیتا ہے وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی اللہ ہی رزق عطا فرمائے گا. اب صحابہ کا ایمان دیکھیے. صحابہ کا ایمان جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ہجرت کے لیے وہ تیار ہوئے، مدینے گئے، اور پروردگار جل جلالہ نے انہیں ہر چیز سے مالا مال فرما دیا اور ہر چیزیں عطا فرما دی. میں آپ سے ایک چیز عرض کرتا ہوں، آج اگر حرام آدمی کما رہا ہے، آج اگر جھوٹ بول کر کے پیسہ جمع کر رہا ہے، آج ملاوٹ کر رہا ہے، آج اگر ناجائز کاروبار کر رہا ہے، تو ان ساری چیزوں کے ذریعے آنے والی دولت کی بنیاد پر اس کی زندگی سے سکون ختم ہو چکا. ان دولتوں کے ذریعے محل تو بنا سکتا ہے، قلب کو تسکین کا سامان نہیں عطا کر سکتا. قلب کو سکون ملے گا اللہ پر کامل ایمان کی بنیاد پر کہ میرا مولا میرے رزق کا کفیل ہے، چاہے وہ چٹنی روٹی ہی مجھے عطا فرمائے لیکن میں حلال کھاؤں گا، وہ مجھے ضرور عطا فرمائے گا. اور مجھے رزق کے تلاش کرنے کا حکم دیا، میں تلاش کروں گا، میں نکلوں گا. جس طریقے سے وہ چرند و پرند اور دیگر مخلوق کو روزی عطا فرماتا ہے، میرا ایمان ہے کہ میرا مولا بھی مجھے روزی عطا فرمائے گا. یہ ایمان آپ کو سکون کی دولت عطا کرے گا. یہ ایمان اطمینان کی دولت عطا کرے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آخری بات عرض کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو آپ سمجھ چکے ہوں گے اور بات کافی حد تک سمجھ میں. تین چیزوں کو فوکس، چار چیزوں کو فوکس رکھیں. نمبر 1، نیچرل چیزوں میں سکون تلاش کریں، آرٹیفیشل میں نہیں. نمبر 2، رشتہ داری کے اندر بھی اس چیز کو خیال رکھیں کہ جو قدرت کے بنائے ہوئے رشتے ہیں ان رشتوں میں سکون تلاش کریں. نمبر 3، قدرتی غذاؤں کے اندر سکون تلاش کریں. جب آپ قدرتی چیزوں کی طرف بڑھیں گے نا تو آپ کی زندگی میں سکون خود بخود آتا چلا جائے گا. اب اسی کے ساتھ آخری بات، جہاں قدرتی چیزوں سے آپ کو سکون ملے گا، وہیں قدرت سے جب تعلق اپنا مضبوط کر لو گے تو بھی آپ کو سکون کی دولت نصیب ہوگی. اور یہ سب سے بڑا تعلق ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے. اب کیسے؟ امریکہ کا ایک باشندہ مسلم، بیوی سے تھوڑی سی نوک جھونک ہوئی تو جلال میں آ کر کے اس نے اپنی بیوی سے کہا میں تیرا سکون چھین لوں گا. توجہ چاہوں گا، تیرا سکون چھین لوں گا، تیرا جینا دوبھر کر دوں گا. اس عورت نے مسکرا کر کے کہا یہ تم نہیں کر سکتے. غصے میں تھا شوہر، کہا کیسی بات کرتے ہو، میں تمہارا جینا دوبھر کر دوں گا، سکون تمہارا چھین لوں گا. کہا نہیں کر سکتے. وہ مسکرا کر جواب دیتی ہے. اس نے کہا کیسے نہیں کر سکتا؟ کہا دیکھیے سکون ایمان میں ہے، ایمان دل میں ہے، اور دل پر قبضہ اللہ کا ہے. سکون ایمان میں ہے، ایمان دل میں ہے، اور دل پر قبضہ میرے رب کا ہے. تم چیزیں چھین سکتے ہو، میرے مولا نے دل میں جو ایمان رکھا ہے وہ نہیں چھین سکتے. اس لیے تم مجھے کچھ بے قرار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ میرے سینے کے اندر ایمان موجود ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میرا مولا عظمت والا، رزق وہ دیتا ہے، عزت اس کے دست قدرت میں، ذلت اس کے دست قدرت میں، مالک الملک وہی ہے، سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے، تو پھر بے چینی کس چیز کی؟ پھر بے چینی کس چیز کی؟
اگر تلوار کے سائے میں بھی صحابہ مطمئن نظر آتے تھے، وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ جانتے تھے ہمارا مولا پروردگار طاقت والا ہے، قوت والا ہے. ہمارا رشتہ اپنے رب سے اتنا کمزور ہو گیا کہ اب ساری دنیا کی چیزوں پر بھروسہ ہو گیا، رب سے معاذ اللہ تعلق بھی کمزور اور اس پر بھروسہ بھی کمزور ہو گیا. اب دیکھیں ہمیں جو رسول اللہ نے عطا فرمایا، وہ رسول کتنے طاقتور ہے. اشارے سے چاند کو چیر دیں، ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیں. اتنی طاقت اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور اس رسول کے امتی ہوتے ہوئے ہم بے چین، ہم بے قرار. اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ حالات کی ناسازگاری کی بنیاد پر اضطراب بڑھتا جا رہا ہے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ حالات مکی دور جیسے نہیں. وہاں بھی صحابہ مطمئن نظر آتے تھے، تعلق باللہ تھا، تعلق بالرسول تھا. اور میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ فرماتا ہے هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں پر سکون نازل فرمایا. مومنین، یہ کب آیت کریمہ نازل ہوئی؟ آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی. میدان جنگ میں لڑتے لڑتے صحابہ تھک چکے تھے، کھانا کھانے کا ٹائم نہیں، سونے کا ٹائم نہیں، اتنے تھک گئے تھے جس کی کوئی انتہا نہیں. تو رب نے ان کو فریش کرنے کے لیے، سکون کی دولت عطا کرنے کے لیے، جس سواری پر وہ تھے وہی ان کو نیند دے دی. ان کی آنکھ لگ جاتی ہے، اور جیسے ہی آنکھ لگ گئی تھوڑی دیر کے بعد وہ فریش دوبارہ ہو گئے. تو کون ہے جس نے سکون کی دولت عطا فرمائی؟ وہ میرا مولا ہے، وہ پالنہار حقیقی ہے. اس سے رشتے کو مضبوط کرو، اس سے تعلق کو مضبوط کرو، اور آرٹیفیشل چیزوں سے دور رہ کر نیچرل سے اور قدرت سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو. آپ کی زندگی سکون سے بھر جائے گی، آپ کی قلب کو اللہ اطمینان کی دولت سے مالا مال فرما دے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ میرا آج کا پیغام ہے. آپ نے محسوس کر لیا اور آپ نے اپنے اندازے کے اعتبار سے جانچنے کی کوشش کی ہوگی، تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ دنیا کی ساری چیزیں ہونے کے باوجود اگر سکون نہیں ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق قدرت سے اور قدرتی چیزوں سے ٹوٹ گیا اور ہم مادی چیزوں کے اندر ڈوب گئے، جس کی وجہ سے سکون ختم ہو چکا. اب آخری بات زندگی بھر یاد رکھنے کے لیے عرض کر دوں، مان ذہن کے اندر آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں. سوال پہلے پوچھتا ہوں، کیا یہ دنیا پرماننٹ رہے گی کہ ختم ہو جائے گی؟ تھوڑا سا جواب دیں آپ لوگ. فنش ہو جائے گا، فنا ہونے والی. اب ایک سوال پوچھتا ہوں، اس فنا ہونے والی دنیا سے کتنی محبت ہے نا ہم کو، ہے کہ نہیں؟ جواب دیجیے آپ. صبح اٹھتے دنیا کی، شام ہوتے ہی دنیا، دن بھر دنیا، یہاں تک کہ خواب میں بھی دنیا، اور تھوڑا آگے بڑھیں تو گنبد خضرا کے سامنے بھی دنیا، سنہری جالیوں کے سامنے بھی دنیا، اور خانہ کعبہ کے سامنے بھی دنیا. اور کوئی عمرہ اور حج کے لیے جا رہے ہو تو دعا بھی دنیا ہی کے لیے آدمی کراتا ہے. اتنی دنیا غالب آ گئی. بس یہ جملہ زندگی پر یاد رکھنا، یہ چیز آپ سمجھ گئے، دنیا فنا ہونے والی ہے اور دنیا کی محبت کا غلبہ ہمارے اوپر بہت زیادہ ہے. یہ بالکل گراؤنڈ ریئلٹی ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا. اب دوسرا کوئسچن، اللہ کبھی فنا ہوگا؟ وہ ہمیشہ سے ہے، اور بولیے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ہم کتنے بے وقوف ہیں. یہ تاریخی جملہ عرض کرنا ہوں.
ہم کتنے بے وقوف ہیں، فنا ہونے والی دنیا سے تو محبت کرتے ہیں، باقی رہنے والے خدا سے محبت نہیں کرتے۔ جب باقی رہنے والے خدا سے ہم محبت کریں گے تو خدا کی قسم چٹائی پر بھی سکون کی نیند آئے گی، اور چٹنی روٹی پر بھی ہمیں اطمینان نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت صبر کی ہے، اپنے رب سے تعلق مضبوط کرو، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آدمی سب کچھ سکون کے لیے کرتا ہے، لیکن سکون اس لیے نہیں ہے کہ جنگل کے اندر جا کر موتی تلاش کر رہا ہے، در حقیقت موتی دریا کے اندر ملتا ہے۔ اللہ کی وہ چیزیں، وہ قدرتی چیزیں جس کو اللہ نے سکون کے لیے بنایا، برکت کے طور پر بنایا، اس میں سکون حاصل کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایئر کنڈیشن استعمال مت کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نرم گدے استعمال نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ آپ اگر پرفیکٹ سکون چاہتے ہو تو اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، نیچرل رشتے کو مضبوط کرو، اور حلال چیزوں کی طرف توجہ دو۔ یہ جب ساری چیزیں آپ اس طرف توجہ دیں گے، آپ کی زندگی میں انشاءاللہ سکون سکون اور سکون نصیب ہو جائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو سکون کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔